تعلق ہو، طلاق کے مسائل ہوں، خلا کے مسائل ہوں اور کئی ساری چیزیں، ان میں سے ایک وراثت کی تقسیم کو بھی اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر ذکر کیا ہے۔ وراثت کا مطلب ہوتا ہے مال وراثت۔ کسی انسان کا انتقال ہو جائے تو وہ جو مال جو چھوڑ کر جو جاتا ہے اس میں 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ انسان کے مرنے کے بعد جو وہ مال چھوڑتا ہے اس میں اس کے 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے تجہیز و تکفین، یعنی مرنے والے نے جو مال چھوڑا ہے اسی سے اس کے جنازے کا اور کفن دفن سب چیزوں کا انتظام کیا جائے۔ کرنا ہو تو کر سکتے ہیں، ورنہ عام طور پر ہمارے یہاں اور لوگ دوسرے رشتہ دار اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ باقی اگر کرنا چاہیں میت کے مال سے ہی یہ سارا انتظام کیا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ۔ دوسری ذمہ داری ہے کہ میت نے جو مال چھوڑا ہے، اگر میت کہیں اور سے قرض لے کر رکھا ہے فلاں سے تو اس کا جو مال ہے اس مال سے قرضے کو پورا کیا جائے گا، پورا جتنا قرضہ ہے اسے ادا کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر مرنے والے شوہر نے اپنی بیوی کا مہر نہ دیا ہو تو وہ مہر بھی قرضہ، تو قرضے کے طور پر سب سے پہلے بیوی کو وہ جو اس کا جو مہر جتنا بھی طے ہوا وہ پورا دے دیا جائے۔ پھر تیسرے نمبر پر آتا ہے وصیت۔ وصیت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بالکل موت کے وقت میں مرنے کے قریب جب ہو تو اس وقت میں شریعت نے حق دیا ہے کہ جو اس کا جو مال ہے اس مال میں سے غریبوں کو، مستحق لوگوں کو، مدارس کو، مسجد کو کہیں دینا چاہتا ہے تو دے سکتا۔ پورا دینے کی اجازت نہیں ہے، مال میں سے صرف 3% میں سے ایک حصہ، یعنی کہ صرف تیسرا حصہ۔ مثلا 3 لاکھ اگر چھوڑا ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ 1 لاکھ دے سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں دے سکتا۔ اور الا لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ عام طور پر لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے اماں مرنے کے وقت میں، ہمارے بابا مرنے کے وقت میں یہ جگہ بڑے بیٹے کو دے دو، یہ ہار فلاں بیٹی کو دے دو، اس طرح بول کر مرے ہیں ہمارے والدین یا ہمارے والد صاحب اس طرح سے گئے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ویلڈ نہیں ہیں شریعت کے اعتبار سے۔ چاہے واقعتاً والد صاحب نے 1 نہیں 1000 مرتبہ بھی اگر کیوں نہ بولا کہ یہ ہار میری بڑی بیٹی کو دے دو، یہ جگہ، یہ فلاں کمرہ میرے چھوٹے بیٹے کو دے دو، یہ درمیان کے بیٹے کو دے دو، 1000 مرتبہ بھی کیوں نہ بولا ہو تب بھی وہ وصیت جاری نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں، وہ بولنے کے باوجود بھی کل عدم بیکار جملہ شمار کیا جائے۔ تو پھر وہ جو میت جو وصیت کرے گا کس کے لیے ہوگا؟ غیر لوگوں کے لیے، مثلا کسی مدرسے کے لیے، کسی مسجد کے لیے، کسی انجان آدمی کے لیے یا کسی پڑوسی کے لیے، اپنے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار جو ہیں ان سے ہٹ کر کسی کے لیے بھی وہ وصیت کر سکتا۔ تو پہلی چیز تجہیز و تکفین ہے، دوسری چیز قرضہ ہے، اور تیسری چیز وصیت۔ اب ان 3 چیزوں کے بعد چوتھا نمبر آتا ہے وراثت کا۔ اب کتنے سارے رشتہ دار ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، اسی طریقے پر ماں باپ ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ان کی اولاد ہے، نواسہ نواسی، کئی سارے۔ کمال ہے قرآن کریم کا کہ کتنے سارے رشتہ دار، سارے رشتہ داروں کا حصہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے صرف 2 آیت کے اندر۔ کتنے سارے رشتہ دار ہیں، سب کا حصہ قرآن کریم نے تقریباً 2 آیت کے اندر ذکر کیا، جو پارہ نمبر 4 میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ حدیث پاک میں ہے، ایک صحابی آ کر بتاتے ہیں ان ابن ابنی قد مات فما لی من میراثی، اللہ کے رسول میرے بیٹے کے بیٹے کا یعنی میرے پوتے کا انتقال ہو گیا، وہ جو مال چھوڑ کر گیا ہے اس میں سے میرا کیا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو اپنے پوتے کے مال میں سے سدس یعنی 6واں حصہ ملے۔ پورے مال کو اگر 6 حصوں میں بانٹے تو ان میں سے 1 حصہ دادا کو دیا جائے۔
تو گویا شریعت نے یہ طے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ دادا کو بھی پوتے کے مال میں سے دیا جائے گا، صرف کتنا؟ چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ اور زمانے جاہلیت کے اندر تو اصول یہ تھا کہ وراثت ہر ایک کو نہیں ملے، بلکہ وراثت ملنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آدمی بالغ ہو، ہتھیار اٹھا سکتا ہو، گھوڑے پر سوار ہو سکتا ہو، میدان جنگ میں جا سکتا ہو۔ اب جن کے اندر یہ سب باتیں نہیں ہیں، چھوٹا بچہ ہے، اس کے لیے کوئی وراثت نہیں۔ بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، عورتوں کو ایک پائی ایک دن کا نہیں دیا جاتا تھا وراثت میں سے، یتیموں کا مال لوٹ لیا جاتا تھا۔ اور بچہ بڑا بھی ہو لیکن ابھی بالغ نہیں ہوا ہے تو اس کے باپ کا انتقال ہوا تو پورا مال ہڑپ لیا جاتا، کیونکہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوا، ہتھیار اٹھانے کے لائق نہیں ہوا۔ یہ اس زمانے کے اصول تھے۔ چنانچہ اسلام آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑے صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ ان کی ایک بیوی اور 2 بچیاں تھیں، اور زمانے جاہلیت کے طریقے کے مطابق ہی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے اپنے سگے بھائی وغیرہ موجود تھے۔ وہ آئے اور ان کی جو بھی جائیداد ہے وہ ساری جائیداد لے کر چلے گئے کہ اب یہ ساری جائیداد ہمارے ہیں، آپ کو اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت سعد کی بیوی سے، بچیوں سے یہ بات بتا کر چلے گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بیوی اور 2 بچیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتی ہیں۔ اللہ کے رسول، میں ہوں اور میری یہ 2 بچیاں، میرے شوہر سعد کا انتقال ہوا تو ان کے بھائی آئے اور پوری جائیداد جو کچھ ہے سب لے کر چلے گئے اور ہم کو کچھ نہیں دیا، میں ان 2 بچیوں کو لے کر میں کہاں جاؤں؟ اس موقع پر اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل کیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، صرف ایک بیٹی ہو تو کل مال کا آدھا حصہ دیا جائے، 2 بیٹیاں یا 2 بیٹیوں سے زیادہ ہو تو 2 سدس 2 تہائی دیا جائے گا۔ مثلا باپ نے 3 لاکھ چھوڑا ہے تو 2 لاکھ بیٹیوں کو دیا جائے، اور بیوی بھی 2 بچیاں ہیں اور ایک بیوی ہے، بیوی کو 8واں حصہ دیا جائے گا، اور اسی طریقے پر 2 بچیوں کو 2 سدس 2 تہائی دیا جائے۔ اب جو بچہ ہے، جو قریبی رشتہ دار ہے جیسے بھائی وغیرہ، ان کو ان میں تقسیم کیا جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نازل ہونے کے بعد ان بھائیوں کو بلا کر وراثت صحیح طریقے پر جیسے اللہ نے حکم دیا اس طرح سے تقسیم فرمایا۔ محترم سامعین اعزام، شریعت میں کئی ساری چیزیں ایسی ہیں ان میں ہم کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ مثلا نمازوں کی رکعتیں کتنی ہیں، ظہر کی رکعتیں کتنی ہیں، فجر کی رکعت کتنی ہیں، اللہ نے ہمارے اختیار میں نہیں دیا، اس نے طے کر دیا۔ زکوٰۃ کتنا دینا ہے، کس کو دینا ہے، اس نے طے کیا۔ حج کس مہینے میں کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس نے طے کیا۔ اسی طریقے پر وراثت میں کس کو کتنا دینا ہے، اسی نے طے کیا۔ یہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ بھئی ضرورت کس کی ہے، یہاں پر یہ دیکھا جائے گا، شریعت نے یہ دیکھا ہے کہ رشتہ داری میں کون زیادہ نزدیک ہے۔ قرآن کریم نے اسی کو بتایا، لا تدرون آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کہ نفع کس کا زیادہ ہے تم کو نہیں معلوم ہے، اللہ جانتے۔ تو شریعت مطہرہ نے وراثت کا کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا، کتنا ملے گا، طے کر دیا ہے، وہاں پر اپنی عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں۔ محترم سامعین اعزام، شریعت کے اندر پوتے کا حصہ نہیں ہے۔ پوتے کا مطلب یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ باپ کا بیٹا پھر اس کا بیٹا۔ یہ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دادا موجود ہے اور اس کا بیٹا، وہ بیٹے کو اس نے شادی کرایا اور اس کی کوئی اولاد ہوئی اور اس کا لڑکا ہوا، اور لڑکا پیدا ہونے کے چند دنوں کے بعد یہ جو بیٹا ہے، بیٹا انتقال ہو گیا، اب دادا ہے اور پوتا۔ تو اب دادا کا کبھی انتقال ہو جائے تو اس کے مال میں سے پوتے کو کچھ نہیں دیا جائے۔ وجہ اس کی ہے کہ جو اصل جو قریبی جو رشتہ ہے، یعنی کہ جو بیٹا ہے، وہ بیٹا انتقال ہو گیا، تو پھر جب اس کو حصہ نہیں دیا جائے گا تو پھر پوتے کو بھی اس کے مال میں سے کچھ نہیں ملے گا۔
تو یہاں پر سوال ہوتا ہے وہ یتیم بچہ پھر کیا کرے گا؟ تو اسی لیے میں نے بتایا کہ یہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ بھائی کس کو زیادہ ضرورت ہے یا کس کو زیادہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ شریعت نے یہ دیکھا ہے رشتہ داری کے اعتبار سے نزدیک کون ہے اس کو شریعت نے خیال کیا۔ محترم سامعین اعزام، اسی طریقے پر قرآن کریم نے جو وراثت کا جو حصہ بیان کیا ہے، عام طور پر ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ مرد کو دگنا دے دیا گیا، عورت کو ایک حصہ دیا گیا، عورت کا حصہ کم کر دیا گیا، مرد کو دگنا دیا گیا۔ یہ اعتراض کوئی نیا اعتراض نہیں ہے، نیا سوال نہیں ہے، اسلام کے خلاف بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو ہمیشہ ہر دور میں لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی حجاب کے بارے میں، کبھی طلاق کے بارے میں، کبھی حلالہ کے بارے میں، کبھی کسی اور کے بارے میں۔ ان میں سے وہ گھسے پٹے جو ان کے سوالات ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ عورت کو کم حصہ دیا گیا، مرد کو زیادہ حصہ دیا گیا۔ معزز سامعین اعزام، شریعت مطہرہ نے مرد کو دگنا دیا، عورت کو جو کم دیا ہے صرف 4 صورتوں، 7 صورتیں ایسی ہیں کہ وہاں پر مرد کو عورت کے برابر، عورت کو مرد کے برابر حصہ دیا گیا۔ جتنا مرد کو ملے گا عورت کو بھی اتنا ہی ملے گا، عورت کو جتنا ہے مرد کو بھی اتنا ہے۔ 10 صورتیں ایسی ہیں کہ وہاں پر عورت کا حصہ زیادہ ہے، مرد کا حصہ کم ہے، اور 20 صورتیں ایسی ہیں کہ وہاں پر عورت کو تو حصہ دیا جاتا ہے، مرد کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ اعتراض کرنے والے لوگ شروع کی جو 4 چیزیں ہیں ان کو رکھ کر تو اعتراض کرتے ہیں، باقی شریعت نے یہ جو تفصیل بتایا ہے 7 صورتوں میں دونوں کو برابر ہے، 10 صورتوں میں مرد کو کم اور عورت کو زیادہ، 20 صورتوں میں عورت کو تو حصہ دیا جاتا ہے لیکن مرد کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں کوئی توجہ نہیں۔ ہمارے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دعوت برکاتہم حضرت نے پوری یہ تفصیل ذکر کیا۔ محترم سامعین اعزام، شریعت کے اعتبار سے عورت کے ذمے شریعت نے کوئی خرچہ نہیں رکھا۔ جن 4 صورتوں میں مرد کو دگنا دیا گیا، عورت کو کم دیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے شریعت کے اعتبار سے شریعت میں عورت کے اوپر اس کے ذمے کوئی خرچہ نہیں رکھا گیا۔ چنانچہ نکاح ہونے سے پہلے اگر وہ کسی کی بیٹی جب ہے، باپ کے ذمے ہے بیٹی کا پورا خرچہ سنبھالنا، نکاح ہو گیا شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کا پورا خرچہ سنبھالنا۔ تو اب عورت کے ذمے نکاح سے پہلے بھی کوئی خرچہ نہیں ہے، اپنے لیے بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، آگے بڑھ کر اپنے بچوں کے لیے بھی خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ نکاح سے پہلے باپ کی ذمہ داری ہے بیٹی کا خیال رکھے، نکاح کے بعد شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کا خیال رکھے۔ اب اگر کسی کا انتقال ہوا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑ کر مرا، اور مرد کو دگنا اور عورت کو سنگل دیا جاتا ہے، ایک حصہ دیا جاتا ہے، مرنے والے نے مثلا 3 لاکھ چھوڑا تو 2 لاکھ روپے مرد کو دیا جائے گا، 1 لاکھ روپے عورت کو دیا جائے گا۔ اب یہ جو عورت جو موجود ہے اس کا بعد میں چل کر پھر نکاح ہوا، 1 لاکھ روپے اس کے پاس محفوظ ہے، اس کے ذمہ کوئی خرچہ نہیں ہے۔ اب 1 لاکھ روپے اس کے پاس محفوظ ہے، پھر اس کا نکاح ہوا۔ اب نکاح کی جو ذمہ داری ہے، نکاح کا جو خرچہ ہے وہ کون برداشت کرے گا؟ جو اس کا بھائی ہے وہ نکاح کا خرچہ برداشت کرے گا۔ اب پھر اس کے بعد جب نکاح ہوتا ہے، نکاح میں شوہر کی ذمہ داری ہے اس کے لیے مہر دینا۔ اب 1 لاکھ روپے کے علاوہ مہر 10,000 روپے مان لیں تو 1,10,000 روپے اس کے پاس آ گئے، حالانکہ کوئی خرچہ اس کے پاس نہیں۔ جبکہ بھائی کے لیے بہن کے نکاح کی ذمہ داری لینا، اسی طریقے پر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا، اگر اس کی ماں باحیات ہو تو ماں کے لیے خرچ کرنا، یہ ساری کی ساری ذمہ داری مرد کے لیے ہے۔ تو مرد کے ذمے جب بہت ساری جگہوں پر خرچ کرنے کی بات ہے تو شریعت نے وہاں پر حصہ مرد کو زیادہ دیا، صرف 4 صورتوں۔ محترم سامعین اعزام، اسی طریقے پر باپ جب تک باحیات ہو، اس کی آنکھیں جب تک دیکھ رہی ہوں، سانسیں جب تک چل رہی ہوں، وہ مال جو باپ کے پاس ہے وہ باپ کا ہی ہے۔ بیٹے کا، بیٹی کا یا باقی کسی کا اس میں کوئی حق نہیں، اس کا اپنا مال۔
مثلا باپ کے پاس 1 کروڑ کی جائیداد ہے، وہ 1 کروڑ میں سے 1 دن کا بھی بیٹے کا نہیں ہے، بیٹی کا حصہ اس میں کوئی نہیں۔ حصہ بنتا کب ہے؟ باپ نے آنکھیں بند کر دیا، اس کا انتقال ہو گیا، تب جا کر حصہ بنتا۔ لیکن آج ہم دیکھ سکتے ہیں کتنی جگہوں میں اللہ حفاظت فرمائے ناہنجار اولاد ہوتے ہیں، باپ کے منہ پر بولتے ہیں کہ بھئی میرا حصہ الگ کر کے مجھے دے دو، میں گھر چھوڑ کر جاتا ہوں۔ باپ سے حصہ مانگتے ہیں، ارے بھائی تیرا تو حصہ نہیں ہے، پہلی بات کون سا حصہ مانگ رہا ہے؟ باپ نے پوری چیزیں کمائی ہیں، اس کا اپنا پیسہ ہے، اس کی اپنی جائیداد ہے، وہ حصہ اور کسی کا حق، جو بچوں کا حق جو اس جائیداد سے جو متعلق ہوتا ہے، وہ باپ کی زندگی میں نہیں بلکہ باپ کی آنکھیں بند ہونے کے بعد اس کو وراثت کہا جاتا ہے۔ باپ جب تک باحیات ہو تو کسی بچے کا 1 دن کی کبھی کوئی حق نہیں۔ باقی اگر کوئی باپ یہ چاہتا ہو کہ میں اپنے بچوں کو اپنی جائیداد تقسیم کروں، زندگی میں اگر جائیداد کو تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اسے وراثت نہیں کہتے ہیں، اس کو ہبہ، گفٹ، تحفہ کہا جائے گا، اس کو وراثت نہیں کہا جائے۔ اور گفٹ جب دیا جائے، شریعت مطہرہ نے اصول یہ بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول یہ بتایا کہ سارے بچوں کو برابر برابر دیا جائے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو کچھ زیادہ حصہ دیے، کچھ غلام انہوں نے ان کو دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اپنے سبھی اولاد کو اسی طرح دیے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو برابر برابر دیا جائے۔ تو باپ اگر زندگی میں کچھ دینا چاہتا ہے اپنے بچوں کو تو برابر برابر دیا جائے، برابر برابر دیا جائے۔ مثلا بیٹے کو اگر 1 لاکھ دیا ہے، بیٹی کو بھی 1 ہی لاکھ دے۔ بڑے بیٹے کو 1 لاکھ دیا ہے تو چھوٹے بیٹے کو بھی 1 ہی لاکھ دے گا۔ ہاں فرق کرنا چاہیں تو کسی واقعیتاً شریعت میں جو مجبوری بتائی گئی ہے وہ مجبوری ہو تو فرق کر سکتے۔ مثلا بڑا بیٹا لکھپتی ہے لیکن چھوٹا بیٹا بہت ہی زیادہ غریب تنگ دستی کی حالت میں ہے، تو باپ نے کیا کیا؟ بڑے بیٹے کو صرف 10,000 دیا، لیکن جو غریب بچہ ہے اس کے لیے 1 لاکھ روپے دے دیا ضرورت کی بنیاد پر۔ یا کہ بڑا بیٹا باہر رہتا ہے، وہ خدمت کے لیے کبھی کبھی آتا ہے، لیکن چھوٹا بیٹا مستقل باپ کے ساتھ خدمت کے لیے لگا ہوا ہے، خرچہ پانی سب کچھ وہی دیکھ رہا ہے، تو باپ نے بڑے بیٹے کے لیے کم دیا اور چھوٹے بیٹے کو اس کی خدمت کی وجہ سے زیادہ دے دیا، تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن عام حالات میں باپ یہ کر سکتا ہے اپنے لیے ضرورت کے لیے جتنا چاہے رکھ کر، مثلا 1 کروڑ روپے کی اس کی جائیداد ہے، اس کے پاس دولت ہے، تو 70 لاکھ روپے چاہے اپنے پاس رکھ کر باقی جو 30 ہے ان کو جو ہے باقی اپنی اولاد میں اپنی اولاد میں برابر برابر تقسیم کرے گا، اونچ نیچ اس میں کرنا نہیں۔ ہاں ضرورت کے موقع پر جو شریعت نے جہاں تک اختیار دیا ہے وہاں پر اونچ نیچ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے پر اور بہت سارے وراثت کے متعلق مسائل ہوتے ہیں، لیکن آج کل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں وراثت کے تعلق سے آج کل فکر نہیں کرتے، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اب بیٹے بیٹیاں آپس میں لڑتے رہتے اور تقریباً 90% یا اس سے زیادہ ہماری قوم کی حالت یہ ہے بیٹیوں کو بہنوں کو حصہ ہی نہیں دیا جاتا۔ چنانچہ جب وراثت تقسیم ہوتی ہے بہنوں کو بلا کر 10-20 ہزار 50,000 روپے دے کر یہ کہہ کر ان کو دور کر دیتے ہیں آپ کی شادی میں ہم نے بہت کچھ خرچ کر دیا، آپ کو پڑھایا لکھایا اس میں بہت کچھ خرچ کر دیا، لہذا اب آپ کو صرف اتنا ہی دیا جائے۔ محترم سامعین اعزام، وہ جو آپ نے جو خرچ کیا اس کا ثواب اللہ رب العزت آپ کو دیں گے۔ یہ شریعت کا حق ہے، شریعت نے طے کیا ہے، تو اس میں اپنی طرف سے آگے پیچھے کرنے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ ہم لوگ گڑبڑی کرتے ہیں، چنانچہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ آرڈر ہے کہ اب مرد اور عورت کو برابر برابر حصہ دیا جائے۔ یہ اب قانون آیا ہے، شاید پچھلے سال قانون آیا۔ محترم سامعین اعزام، سارے کورٹوں کا قانون اپنی جگہ پر، خدا اور رسول کا قانون کیا ہے اس کو ہم فالو کریں گے، اس کو ہم سامنے رکھیں۔ چنانچہ لندن وغیرہ میں، برطانیہ میں بہت پہلے سے اس طرح کے قوانین ہیں۔
یونیفارم سول کوڈ وغیرہ وہاں پر بہت پہلے سے موجود ہے، لیکن جب کبھی اس طرح وراثت کی تقسیم کا مسئلہ آتا ہو تو کوئی مسلمان وہاں پر کورٹ تک بات کو مسئلے کو لے کر جاتے ہی نہیں، آپس میں جو شریعت نے جو حق طے کیا ہے اس پر راضی رہتے ہیں۔ الحمدللہ وہاں پر رہ کر بھی لوگ شریعت پر پابندی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، لہذا ہم بھی کوشش یہ کریں، بالخصوص والدین اس بات پر توجہ دے کہ میرے جانے کے بعد بچے آپس میں، میری اولاد آپس میں لڑے نہیں، زمین کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے، مال کی وجہ سے آپس میں دشمنیاں نہ پیدا کر۔ تو اس کے لیے پہلے ہی ان لوگوں کو مکمل وصیت کر کے جائیں کہ آپس میں لڑائی نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کو اندیشہ ہو، بڑوں کو اندیشہ ہو کہ میرے جانے کے بعد یہ لوگ لڑیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ زندگی میں ہی گفٹ کے طور پر بچوں کو برابر دے دیا جائے۔ اور ایک سب سے بڑی کمی ہمارے یہاں یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جتنی جائیداد ہے ساری کی ساری جائیداد اماں کے نام پر آ گئی، حالانکہ ایسا نہیں۔ باپ کا انتقال ہوا ہے تو وہ پوری جائیداد ماں کے نام پر ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے شریعت۔ باپ کے انتقال کے بعد ہم فوراً وراثت تقسیم کرنا چاہیں بالکل کر سکتے، یہ شریعت کا ایک مسئلہ ہے، لیکن تقریباً 99% گھروں میں ان سب چیزوں پر عمل ہی نہیں کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں 1-2 سال کے بعد مسئلہ جب کھڑا ہوتا ہے تو بالکل بہت ہی زیادہ پریشانی کو لے کر کھڑا ہوتا ہے، کورٹ کچہریوں میں بھی گھومنا پڑتا ہے۔ لہذا باپ کے انتقال کے بعد ہم وراثت کو تقسیم کرنے کی طرف بھی توجہ دیں، اور تقسیم کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی آج سے ہی ہم بالکل دیوار الگ الگ کر دو اور گھر کو 5-6 ٹکڑے کر دو، یہ کوئی ضروری نہیں، بلکہ اتنا تقسیم ہو جائے کہ بھئی فلاں کمرہ فلاں کا ہے، فلاں جگہ فلاں کی ہے، فلاں جگہ فلاں کی ہے، اگرچہ اب مل کر رہ رہے، بعد میں چل کر کبھی ضرورت پڑے تو ان کو اپنی وہ چیز لینے کا اختیار۔ برہان شریعت مطہرہ کو سمجھ کر اللہ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و آمین۔